بدلتا رہا، یہ دور تبدیل ہوتا رہا، لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے، ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، جبر کیے، خوف اور ہراس پھیلایا، اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگیں جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں، بھری ہوئی تجوریاں، پیسے باہر گر رہے ہیں، پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرض ہی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے ہیں پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا، وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شیمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتہ نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیو، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہے، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا، وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں، اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟
تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو، جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے، ہاں بڑی بڑی سخت جگہوں پہ پھول اگتے ہیں۔ اور نے جب ان سے کہا کہ تمہارا پکا ارادہ ہے، کہا پکا ارادہ ہے، تو اس نے کہا یہ زیرہ پکڑو، یہ عہدہ پکڑو، مجھے تمہارا دیا ہوا عہدہ نہیں چاہیے، حسین کے نانا کی دی ہوئی جنت درکار ہے، یہ رکھو اپنے پاس، مجھے تمہارا۔ ایڑی لگائی اس نے اور دوڑا اور امام حسین کے قدموں میں گیا، کہنے لگا حضور میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، میں نے سب سے پہلے آپ کو روکا تھا، پر مجھے قسم ہے اللہ کی میں جانتا نہیں تھا ان کا ارادہ کیا ہے، حضور بھول گیا، غلطی کر بیٹھا، یہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں پٹی بندی ہوگی، مجھے تو پتہ ہے نا کہ دنیا کو پھر محمد کا نواسہ نہ ملے گا، مجھے خبر ہے، اگر معافی مانگوں تو معاف کر دو گے، پہلا مجرم ہوں، میں نے روکا ہے، اگر آ جاؤں تو قبول کر لو گے؟ یہ ظرف، یہ حوصلے، یہ توانائیاں اگر ہیں تو سیدہ فاطمہ کے دودھ میں ہیں، یہ شیر خدا کی تربیت میں ہے، یہ محبوب نے جو ان کی زبانوں کو چوسا تو اس کرم میں ہے۔ حضرت امام حسین نے اٹھ کے سینہ یوں چوڑا کیا، ہاتھ پھیلائے، فرمایا آجا، لگ جانا میرے سینے کے ساتھ، تو آ جانا، تو نے دیر کی، ہم تو پہلے سے منتظر تھے، تو آ جا، تیری ساری معاف ہے۔ ہور کے مقدر جاگے، امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ بعض نے لکھا ہے جو لوگ ابتدا میں شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے، ان میں ہور شامل۔ حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا، امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا۔ آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی، آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے، لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے۔ یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے، سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئی، تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے، جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کیوں نہ کچھ کہیں،
جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچے گی اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے ادبی پھیلا رہے ہو۔ سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی؟ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے۔ جبریل امین بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی، یزید کے محل کانپتے، جبریل امین بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ یہ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحظہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کے نعرے۔ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد بھی لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی، جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے، اس لیے گند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے۔
اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں، کم از کم 3 دفعہ سورۃ یاسین کی تلاوت آج۔ حبار بن اسود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا قاتل ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی مکہ سے مدینہ کی طرف، اس نے نیزہ مارا، آپ گر گئی۔ بطن اطہر میں اولاد تھی، بچہ ضائع ہو گیا، شدید بیمار رہنے کے بعد وصال کر گئی۔ فتح مکہ کے بعد حبار بن اسود چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، باپ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے نا بیٹی پیاری کتنی ہوتی ہے، باپ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ بیٹیاں جگر کا چین ہوتی ہیں، بیٹیاں سکون ہوتی ہیں، بیٹی باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے۔ بیٹی کا قاتل سامنے کھڑا ہو گیا، چہرے پہ نقاب ڈالا ہے، کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو آپ معاف کر دیتے، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ فرمایا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا حبار چہرے سے نقاب ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار۔ فرمایا ہٹا چہرے سے نقاب، کبھی بیٹیاں بھی کسی کو بھولی ہیں لیکن تو کلمہ پڑھ صحیح، میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر اتنا بڑا قاتل معاف ہو سکتا ہے تو چچا کیوں نہیں معاف ہو سکتا؟ تائے کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ماما جی کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ سسر کے ساتھ سلوک کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ اپنے برادر نسبتی کے ساتھ محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ان ساری محبتوں کو فروغ دیا کیوں نہیں جا سکتا؟ اگر قاتل کے ساتھ ظالم کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، اگر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کلمہ پڑھنے آئے اور میرے رسول منبر پہ کھڑے ہو کے استقبال فرمائیں اور صحابہ کہیں یا رسول اللہ وہ تو کافر اور دشمن کا بیٹا ہے، فرمایا پہلے دشمن کا بیٹا تھا، آج تو مومن بن کے کلمہ پڑھنے آیا۔ تو پہلے کی بات ہے، استقبال کیا جا رہا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ معاف کریں، اور چوتھی بات یہ ہے جب کوئی معافی مانگنے آ جائے نا پھر اس کو معاف بھی کر دیں۔ جڑے گا معاملہ تب بھی، معافی دیں بھی اور معاف جی، بڑا مشکل معاملہ ہے۔ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اچھا پہلے کئی دفعہ سلام لے لیتے ہیں، ہمارا ماحول بڑا جی، پہلے سلام دعا ہو جاتی ہے، لیکن بیٹے کی شادی کا کارڈ بھیج دیا تو کارڈ واپس کر دیا، میں نے منگنی تو نہیں سدیا تو میں نہیں آؤں گا۔ واہ جی واہ، بھائی منگنی پہ آپ کا آنا کچھ ضروری تھوڑا تھا، جب گھر والے کا دل کرے بلائے۔ پھر وہ ساری برادری کو لے کے دروازے پہ گیا، پر پھوپھی کہتی ہے میں آتی نہیں، ماما جی کہتے ہیں تو جو مرضی کر لے، یہی تو موقع آیا ہے۔ حدیث سناؤں، اتنے سخت لفظ، اتنے سخت، رحمت للعالمین رسول اتنے ناراض نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس کا بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، جس سے اس کا عزیز، اس کا دوست، اس کا رشتہ دار، اس کا مومن بھائی معافی مانگنے آیا اور اس نے معاف نہ کیا، فرمایا اگر معاف نہیں نہ کرنا تو میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، میں جام نہیں پلاؤں گا۔ حوض کوثر پہ بالکل نہ آئے، مجھ سے جام کا مطالبہ نہ کرے، سخت گرمی کے ماحول میں میں نہیں جام پلاتا، اگر مجھ سے جام لینا ہے میرے ہاتھوں سے تو جب بھی کوئی معافی مانگنے آئے فوراً معاف کر دیا کرو، جب بھی کوئی، اور معافی بندے کے لیے نہیں دینی، اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ بندے میں تو کوتاہیاں موجود رہیں گی، بندے میں تو غلطیاں موجود رہیں گی۔ آج اختلافات ہیں رشتہ داروں میں، اتنے اختلافات کے سال فوتگی ہو گئی،
ایک شخص فوت ہو گیا جو کسی کا نانا ہے، کسی کا کسی کا نانا لگتا ہے، کسی کا دادا لگتا ہے، کسی کا ماما لگتا ہے، کسی کا چچا لگتا ہے، کسی کا پھپھا لگتا ہے، لیکن لڑائیاں ہی بڑی ہیں. بیچارہ فوت بھی ہو گیا، انتقال ہی کر گیا، اب بھی جناب آتے ہیں تو سیدھے جنازہ گاہ، اس کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے. جنازہ گاہ آئے، جنازہ پڑھا اور لوٹ گئے. بھئی اتنی نفرت کے مرنے والا ماری گیا ہے اور ہم ابھی تک درگزر کرنے کو تیار نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر بھی زیادہ ہو اور تیرا رزق بھی زیادہ ہو تو اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اللہ دونوں چیزوں میں برکتیں پیدا فرما دے گا. کن سے اچھا سلوک کر؟ جی یہ نہیں فرمایا وہ بھی جواب میں اچھا ہی کرے تو تب ہے. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ غریب کو دینا، مسکین کو دینا، یتیم کو دینا، مدرسے کو دینا، مسجد کو دینا، سب سے افضل صدقہ. اچھا یہ حدیث آپ نے پتا کیا کرنا جو میں سنانے لگا ہوں، یہ گھر جانا ہے، اس کو لکھ لینا ہے اور اس کو نہ پڑھنا ہے کبھی کبھی کھول کے کہ یہ کیا جملے ہیں حضور سید عالم کے، محبوب پاک کے، یہ کیسے عجیب حضور نے فکرے اور کس انداز میں سمجھا دیا، کتنی خیر ڈیل دی اپنے غلاموں کے دلوں میں. حضور نے فرمایا غلاموں پتہ ہے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور یتیم کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ کون سا ہے یا رسول اللہ؟ مسکین کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ حضور مسافر کو دینا. فرمایا نہیں. سب سے افضل صدقہ یا رسول اللہ مجاہدین اسلام کو دینا. فرمایا نہیں. حضور پھر بڑی قابل غور حدیث، جاگیے گا، ذرا آنکھ کھولیے گا، ذرا ٹیک چھوڑیے گا، ذرا عجیب انداز دیکھیے گا میرے ماں. بھئی حدیث میں فکریں کیسے بیان فرمائے. رسول پاک نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تیرا، بولیے یار، تیرا رشتہ دار ہو اور غریب ہو، حقدار ہو. اور اگلے لفظ بڑے عجیب ہیں، تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. کیسی بات ہے؟ فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، غریب ہو اور تجھ سے ناراض ہو. فرمایا کسی بھی طریقے اس کے گھر صدقہ پہنچا دے، سب سے افضل صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. تو ہے نا دیکھنے والا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب سیدنا امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا نا، اس نے ایک چھڑی پکڑی اور چھڑی پکڑ کے نا تو امام حسین کے لبوں پہ مارنے لگا. کہنے لگا تجھے کہا تھا نا بات مان جا، کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہے، تجھے کہا تھا نا بات مان جا. راوی کہتا ہوں عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی ماری اور اس نے بے ادبی کی. کہنے لگا تو تھا ہی اس قسم کا، تیرا یہی حال ہونا چاہیے تھا معاذ اللہ. حضرت بریدہ اسلمی حضور کے صحابی دربار میں موجود تھے. فرمایا ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا ہے، چھڑی پیچھے کر. کئی بار میں نے ان لبوں کو مصطفیٰ کو بوسے دیکھے ہوئے دیکھا ہے. پیچھے کر ہٹا لے. راوی کہتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 سال گزر گئے. وہی کوفے کا دربار، وہی محل، وہی تخت اور وہی تش جس میں امام حسین کا سر رکھ کے لایا گیا تھا. 6 سال کے بعد مختار ثقفی حکمران بن گیا. مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ماروں گا وہ بندے جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا. 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6000 بندہ مارا اس نے چن چن کے. راوی کہتے ہیں کہ یہ ابن زیاد 30,000 فوج لے کے نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا. مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ.
لڑائی شروع ہو گئی، یکم محرم کو ہوئی تو پھر بند ہو گئی، پھر 5 کو شروع ہو گئی، پھر 7 کو شروع ہو گئی، 10 محرم کا دن آ گیا 6 سال کے بعد، وہی ظہر کا وقت آ گیا، وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا، وہ گرا ہوا ہے اور زمین پہ گرا ہے، اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پیر رکھا اور اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس نے کوفہ بھیجا، وہی تخت جس پہ عبید اللہ ابن زیاد نے بیٹھ کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ چھڑی ماری تھی، اسی تشت پہ رکھ کے جب اسی عبید اللہ ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے اس دارالخلافہ کے ایک کونے سے ایک بابا بولا اور بول کے کہنے لگا لوگوں گواہ رہنا میرا رب بڑا عادل ہے، گواہ رہنا اللہ بڑا عادل ہے، چیختا ہے کونے سے پکارتا کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، عدل ہو گیا، انصاف، دیکھو دیکھو جب حسین کا سر آیا تھا ابن زیاد نے گستاخی کی تھی تو کونے سے آوازیں نکلنے لگی تھی کہ زیاد برا ہے حسین اچھا ہے، آج ابن زیاد کا سر آیا ہے آواز پھر کونے سے نکلی ہے، لیکن آواز کیا گونج رہی ہے، آواز پھر وہی گونج رہی ہے، زیاد ابن زیاد برا تھا، حسین کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی۔ مکافات عمل، مکافات عمل، اللہ غافل نہیں ظالم جو کام کرتے، اللہ غافل نہیں۔ 6 سال کے بعد وہی دن، وہی وقت، وہی گھڑی، وہی لمحہ، وہی سارا نظام، وہی دربار، انسان ڈرتا نہیں، انسان باز آتا، عبرت پکڑتا۔ ابن زیاد اس وقت کہتا تھا کہ میں جاؤں حسین کے پاس، یہ میں جو ہوتی ہے یہ مروا دیتی ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر منہم، میں بہتر ہوں، بس ختم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ابن زیاد قتل ہوا، وہی تاریخ، وہی زمانہ، اللہ کریم نے اس کو ذلت کی موت دی، مرا، اور 30,000 فوج لے کے نکلا تھا، پھر بھی بچ سکا نہیں۔ یہ ابن زیاد کا حال ہوا۔ ابن سعد صحابی کا بیٹا تھا، نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی کا بیٹا تھا، جناب سعد بن ابی وقاص کی اولاد تھی، لیکن یاد رکھنا اگر ایک صحابی کا بیٹا یزید بن سکتا ہے تو دوسرے کا ابن سعد بھی بن سکتا ہے، اور صرف یوں ہی توجہ نہ کیا کرو، ابو جہل کا بیٹا بھی تو صحابی رسول بن گیا تھا نا، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، رب فرماتے میں زندوں سے مردے اور مردوں سے زندے نکال دیا کرتا ہوں، میں کبھی کبھی کعبے کے اندر بت بھی رکھوا دیتا ہوں، گھر میرا اور میرے ہی شریک اس گھر کے اندر راج کرتے رہتے، میری بے نیازی ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہوں۔ ابن سعد مختار حکمران بنا تو مختار ثقفی نے ابن سعد کے بیٹے حفص کو بلایا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مختار جو بعد میں حکمران بنا نا، بڑی یاری تھی اس کی ابن سعد کے ساتھ، جتنے قاتلان امام حسین تھے وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے، دوڑ گئے، اور ایک بات یاد رکھنا، ظالم بزدل ہوتا ہے، ظالم بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو ڈر لگتا، بھاگ گئے سارے کوفہ چھوڑ کے، لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔
اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا، مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ ملا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے؟ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا مجھے اللہ اللہ یاد آئی ہے، اب اللہ اللہ یاد آئی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم نے اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کیا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آ کے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہا مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے اٹیک ہوا غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ وہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافی مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب، دیکھ منظر یاد کر، ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے،
82 जख्म तलवार के, नेजों के, और कई नेजों की अन्नियां इमाम हसन के वजूद, इमाम हुसैन के वजूद में टूट गई थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले डटे रहे, जमे रहे, बड़ी देर के बाद गिर, पहले ही बार में गिर गया। इब्ने साद का कटा हुआ सर पहुंचा तो बेटा खड़ा था। मुख्तार सख्ती ने कहा कि तेरा बाप मैंने मार दिया है। कहने लगा कोई मजा नहीं रहा जिंदगी में। उसने कहा चलो ठीक है, तुम्हें भी मार देते हैं। पर मजा नहीं रहा तो मार देते। काट दिया सर उसका भी, दोनों सर काटे, तश्त में रखे, और मदीना मुनव्वरा हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के छोटे भाई थे, जनाब अली की दूसरी ज़ौजा के बेटे थे, जनाब अली के साहिबजादे उनके पास भेजे और भेज के कहा कि लो, इब्ने साद का सर हुसैन का बदला है और उसके बेटे का सर अली अकबर का बदला है। जब मोहम्मद बिन हनफिया के पास पहुंचे तो आपने फरमाया ये कमीनों के सर मेरे भाई के सर का बदला हो ही नहीं सकते। ये कौन हुसैन का बदला हो सकते हैं? वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली के बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़दा रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदतुन निशा होवे ते नाना अर्श ते जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं? वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूँ, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूँ, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खालिद बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया कि किसी ने कहा अमन हो गया, आजा। आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खालिद बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है। अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश का रहने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसी ने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है घर। बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे खालिद बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, जाके टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात है, ये कितने जेवरात है, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत है, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इक़्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी
बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था, वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा ये थोड़े से नमाज जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, उसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में लोग तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह भी तुझे कयामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं। आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार सकफी अगर के बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में। निकले बाहर, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी ज़हन में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मजेबो खौली बिन जजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर जिल जौशन, मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मैंने मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह, मुझे पनाह मिलेगी? आपने फरमाया जैसे अल्लाह पनाह ना दे उसे बंदा भी नहीं दे सकता। तेरे पास अब चारा कोई नहीं, इसलिए कि अब तुझे देखे ना, याद रखना जालिम दौड़ते हैं ना, जब जालिम दौड़ते हैं तो पनाह मांगते फिरते हैं। जब इनका तूती बोलते हैं तो कहते हैं हम चुमा दिगरे ने, हमारे जैसा कोई और है ही नहीं। शिमर के पीछे जब फौजें लगी ना मुख्तार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने के मुज़फ़्फ़ात में रहते थे, खैमा लगा लिया था, अल्लाह अल्लाह करते। मुख्तार की फौजें शिमर के पीछे लगी, गर्मी का मौसम, घोड़े पीछे हैं, छुपता छुपाता दौड़ता। गर्मी में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़े तो जुबान बाहर आ जाती है और इंसान के वजूद की अजीब कैफियत होती है। शिमर उधर आ गया जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इसने देखा कि एक घर है, छुपने की जगह, दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इमाम मुसल्ले पे बैठे थे, यूं नजर उठाई, क्या शान है रसूल करीम के घराने का, क्या अंदाज है घराने का। यूं नजर उठाई, फरमाया परदेसी पानी पीना है? बंद करने वाला था पानी पीना है? कहने लगा पीना है। शिमर कहते मैं समझा कि पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन।
پہچانا نہیں، وقت بدل گیا، حالت بدل گئی، وہ تاج و تخت والے آج رسوا ہیں۔ امام زین العابدین خود اٹھے، سننا اور یاد رکھنا، اٹھے، پیالے سے پانی اپنے مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، پھر ایک پیالہ دیا، پھر دوسرا دیا، اور پیو گے، تیسرا دیا۔ شمر کہتے جب میں سیر ہو کے پانی پی لیا نا تو مجھے تو گمان تھا نا پہچانے نہیں، تو میں اجازت لے کے باہر نکلا تو میں نا پانی تو پی لیا پر پانی پانی ہو گیا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پانی پانی ہو گیا، یار میں نے پانی بند کیا، پیاسے رکھا 3 دن اور مجھے پلا رہے ہیں۔ شرم آئی اور میں نے کہا مر تو اب جانا ہی ہے، تو زین العابدین سے سچی بات نہ کر لے۔ میں اندر گیا تو امام پھر گردن چکائے بیٹھے تھے، تو میں نے کہا زین العابدین شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام صاحب نے نظریں اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں نہیں پہچانا؟ جب تو اندر داخل ہوا ہے تو مجھے 6 مہینے کا علی اصغر اسی وقت یاد آ گیا تھا۔ جب تو اندر آیا ہے تو میرے چچا کے کٹے ہوئے بازوؤں میں جو درد تھا اور میری پھوپھی کی آنکھوں میں جو آنسو تھے مجھے سارے یاد آئے تھے۔ اور وہ کہاں کربلا اور کہاں دمشق تم نے نیزے پہ لٹکا کے میرے باپ کا جو سار گلیوں میں گھمایا مجھے سارا یاد آیا تھا۔ شمر کہتا میں نے گھبرا کے کہا پھر پانی کیوں پلایا؟ کل پہچان گئے تھے تو پانی کیوں پلایا؟ کہتا یوں کر کے آنسو پوچھے امام نے، فرمانے لگے میری مجبوری ہے، میں ساقی کوثر کا نواسا ہوں، میری مجبوری ہے، مجھے پلانا تھا، میں مجبور ہوں اس لیے کہ مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو پانی نہ دے اسے پیالے بھر بھر کے پلانا چاہیے۔ کدھر گیا میرا اور آپ کا کردار؟ چھوٹے چھوٹے دل، اتنی بات میں جھگڑا۔ ہو سکتا ہے ساقی صاحب سے بھی میں ناراض ہو جاتا اگر سٹیج پہ بڑی کرسی نہ رکھتے۔ اتنا سا دل بس ہو سکتا ہے بگڑ جائے ایک دوسرے سے کہ مجھے بلایا ہی نہیں، نعرے نہیں لگائے، بندہ استقبال کوئی نہیں بھیجا۔ او بھائی یہ تو چھوٹے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو کچی پکی باتیں۔ جو آدمی بڑا ہوتا ہے وہ استقبال سے بڑا نہیں ہوتا، جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑی کرسی سے بڑا، جو بڑا ہوتا ہے وہ آگے بیٹھنے سے بڑا نہیں ہوتا، صدر ہی ہوتا ہے، وہ جہاں بھی بیٹھ جائے وہ صدر ہی ہے۔ ان چکروں سے باہر اہل بیت اطہار کا اسوہ نور، خوبصورتی، بات کو سمیٹنا ہے جو کہ وقت عشاء قریب ہے۔ کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامع مسجد دمشق کا خطیب تھا، پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گیا، داڑھی والا آدمی، علماء جانتے ہیں، جبہ پہنتا تھا بڑا شاندار، حج کے خطبے دیتا تھا، حج کے۔ ہمارے تو حکمرانوں کو سورت اخلاص نہیں آتی، پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں، وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے۔ یزید داڑھی والا، پگڑی والا، امامے والا، جبے والا، حج پڑھانے والا، تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیے؟ تو امام حسین کے سارے خطبے، سارے مدینے سے مکہ، مکہ سے مقام بیضاء، وہاں سے کربلا، سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زین العابدین کا، وہی پھر مدینے میں امام زین العابدین کا۔ امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، رب کے حلال کو حرام اور حرام کو، آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سود کے بارے میں؟ اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جنگ ہے، یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو؟ کہا یہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، نمازیں چھوڑ کے پڑھتا ہے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرا جو آج کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے۔ یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا، فرمایا کہ مجرے دیکھتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے۔ اور پھر امام حسین نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا، فرمایا جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں؟ یار سمجھو تو صحیح، امام حسین کا جہاد تو بے حیائی کے خلاف، شراب کے خلاف، امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا، نماز پڑھنے سے یزید منع نہیں کرتا، نافذ کرنے کا جہاد۔ امام نے بچے کٹوا دیے، لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہے، اور میں سب سے بڑا حسینی،
سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے، یزیدیوں سے، اور سب سے بڑا حسینی میں سارا کان ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا رش، اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑھنا چھوڑ گئی، کالج چھوڑ گئی، اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں دے سکتا۔ اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے ہیں، یہی امام علی مقام کے ماننے والے ہیں، جہاں اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں، ہندوؤں سے خطرہ ہے، یہاں سکھوں سے خطرہ ہے۔ وہ میرے عزیز یاد رکھ، اگر تو گند دیکھتا ہے، گند کو پروموٹ کرتا ہے، گند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے، تو قیامت والے دن امام حسین کا ہاتھ ہوگا، تیرا میرا گریبان ہوگا۔ حضرت علی اکبر میدان محشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے، اس کو پرموٹ کرتا رہا۔ حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے، نوجوانوں یاد رکھنا، نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں تو ادھر میں ہوتا ہوں، مرضی سے سوتا ہوں، مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے کھاتا ہوں، 15 لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں۔ یہ جوانی نہیں، یہ تو کمزوری ہے آپ کی، یہ تو نفس کی غلامی ہے۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قد اونچا ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے، اپنے سارے معاملات کو، اپنی عقل کو، اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے۔ محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے، راجہ دہر سے مقابلہ، 17 سال کا نوجوان، کتنے سالوں کا بول کے بتائیں؟ 17.5 سالہ دا منڈا کی کر لیندہ ویسے، برگر کھانے کے علاوہ، گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ۔ اور یہ غلطی ہماری ہے، ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا، جب بچہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، اس لیے غصہ کرتا ہے، اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، بوڑھا ہو جائے تو کہتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ تے سیانے ہونے دی کیڑی عمر ہے جی، وہ بھی بتا دیں، اس کا بھی کوئی بہانہ بتائیں، کب سمجھدار ہوگا؟ 17 سال کا نوجوان، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، تو پھر کھیڈاں بھول گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر وہ یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئی۔ محمد بن قاسم آئے تو ایک بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے، کہنے لگے پتر خیر ہے؟ تو کہنے لگے حضور نہ تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے، اور سنا ہے راجہ دہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے، کیسے لڑوں گا؟ کہنے لگے بیٹے تو ہمت کر، میں دعا کروں گا، اللہ تیری مدد کرے۔ چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش، تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش ہو، خیریت ہے؟ محمد بن قاسم کہنے لگے حضور مجھے پتہ چل گیا ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے لڑے گا راجہ دہر پھر بھاگ جائے گا، اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گندہ ہے، میں نے معلومات کرائی ہیں، اس کی تو پھپھی کی، ماموں کی، خالہ کی، چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں، جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے حیائی ہو، وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکتے، 2 گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا۔ کہنے لگا حضور میں 17 سال کا نوجوان ہوں، یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے، اور جب دل زیادہ للچاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے باحیا زندگی رکھی ہوئی ہے، اپنے مزاجوں میں۔ سنیں اللہ جزائے خیر، سنیں امام حسین نے نا سر سجدے میں کٹایا اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی۔ آج محفل سے جانے کے بعد جس نے 2 نفل نہیں پڑھنے اور سپارہ قرآن پاک کا نہیں پڑھنا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے بھی محفل کا مزہ نہیں چکھنا۔ کم از کم اتنا تو کرو یار کہ کسی پارہ روز کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر امام حسین کی شہادت پر تقریر کر رہے تھے اور فرما رہے تھے تم نے کوفیوں ظالموں اس کو شہید کر دیا جو 3 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور میں جب بھی دن میں انہیں ملتا تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ 3 دن میں قرآن ختم کریں تو روز کے کتنے سپارے بنے؟ تو میں اور آپ کتنے پڑھتے ہیں؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، کچھ نہ ہو سکے نا، میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے کچھ نہ ہو سکے تو قرآن مجید ایک دفعہ گھر میں کھول ہی لیا کرو،
فرماتے تھے اس کے صفوں سے ایسا نور نکلے گا کہ تمہارا گھر روشن ہو جائے گا. اسے کھول ہی لو. قرآن سے پیار کرو, اسلام سے پیار کرو, دین کو اپناؤ. بچے اس وقت نہیں نماز پڑھیں گے جب آپ گھر میں لیکچر دیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے. آپ مصلی بچھا لیں, 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, اس کو پتا کوئی نہیں نماز کیا ہے, پر ابا پڑھ رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پڑھے گا. ماں سویرے قرآن مجید کھول لے. 3 سال کی بیٹی جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی سکاف لے کے نا اور سپارہ لے کے الف با تا سا پڑھے گی. او میرے بھائی, پھر وہ جب 3 سال کی بیٹی اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی نا, تو مجھے لگتا ہے اللہ رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے گا. اس لیے اپنی زندگی کو سجائیں, سنواریں. محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کو تحفے دیے جائیں. محبتیں تقاضا کرتی ہیں کہ محبوب کے لیے قربانی دی جائے. وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے قربانی کوئی نہیں دیتا. وہ ناکام عاشق ہوتا ہے جو محبت تو کرتا ہے پر محبوب کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہیں کرتا. میرے رسول کریم علیہ السلام نے نا, ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جی میں لاڈلا ہوں. جی بھئی کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں لاڈلا ہوں, مجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے ہی آئی ہیں. لاڈلا اس کو کہتے ہیں جس کو آنکھوں پہ بٹھایا جائے, کہ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جسے تکلیف سہنی پڑتی, جو آزمائش میں ہوتا ہے, جو اذیت میں ہوتا ہے, وہ لاڈلا ہوتا ہے. حضور فرمانے سنو میری بات کو, اس کو سمجھو. فرمایا میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہوں اور سب سے زیادہ تکلیفیں بھی مجھے آئی ہیں اس لیے کہ میں اس کا محبوب ہوں. بھائی یہ محبت کا رستہ ہے. اگر آپ لاڈلے ہیں تو بتاؤ پھر اذیت کتنی اٹھائی, اگر آپ لاڈلے ہیں تو تکلیف کتنی برداشت کی. جتنے لاڈلے ہیں حضرت آدم سے لے کر میرے محبوب تک, سب نے تکلیفیں اٹھائیں. حضور کے صحابہ نے بڑے غم سہے, زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے. ایک بندہ آ گیا, غیر مسلم تھا, تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہے پر کسی نے دیے نہیں کبھی. جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں, تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا, تو شے ہی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے جس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے, دوست بھی ہیں, پر کبھی آپس میں لڑائی, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں کھل گئی, اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ تو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہے. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی, ان کی صلح نہیں ہو سکتی, اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں, پر میں تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے, میں تیار ہوں تو 100 بھی کو. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا, فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے. وہ حضرت مریم ہے, 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی, اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکمیل سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی, فرمایا یار جلدی پوچھ, ہے وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں, فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتے ہیں علی کے جواب لے کہ میرے اندر ہجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا
بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. حضرت علی کی شان دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا. حضور کی پرورش وہاں ہوئی اور جناب علی کی پرورش نبی پاک کی گود میں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ پنجتن پاک میں بھی شامل ہے اور 4 یار میں بھی شامل ہے. ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے, ادھر بھی ان کا دست مبارک ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خوبصورت جملہ کہا حضرت حکیم الامت نے. حضرت حکیم الامت فرمانے لگے مولا علی شریعت کا دریا ہے اور ولایت کا مرکز ہے, اور فرماتے کہ آپ قاسم ولایت ہیں. اس امت میں جس کو بھی ولایت ملی مولا علی شیر خدا کی برکت سے ملی, حضرت علی کے در نور سے ملی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو حضور نے انہیں غسل دیا, اور جب حضور کا وصال ہوا تو مولا علی نے نبی کریم کو غسل دیا. رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت فرمائی اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا, اس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. حضرت علی شیر خدا. واقعہ کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی. حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے, سرکار کا نکاح ہو گیا, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے. قحط آ گیا مکہ مکرمہ میں, غربت آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے, کہنے لگے غربت ہے, پریشانی کا عالم ہے, حالات دیگرگوں ہیں, اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے, چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں. چلو کہا ٹھیک ہے چلو, ان کا ایک ایک بیٹا لے آ کے, ان کے بچے زیادہ ہیں, ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بھائیوں کی, اپنے گھر میں رکھیں گے, بوجھ بٹ جائے گا. حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے. ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے, جس کو دل کرے لے جاؤ. تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں, دوسرا میں لے جاتا ہوں. تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے, میں کس کو لے کے جاؤں گا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کو پتا ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے, یہ زمانہ جانتا ہے, بچپن کا پیار ہے, کن فیکون تے کل دی گل نہیں, اساں پہلا پریت رلائی. فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں, اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا, لفظ بڑے پیارے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں میرا قد چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا, ابھی 7-8 سال عمر تھی. اللہ کے رسول میرے صحن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ دا. حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے, 8 سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا, اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا, میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضور کے سینے. میاں صاحب نے کہا تھا پانی برن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے. فرماتے ہیں میرا ہی سینہ حضور گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا فرماتے حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا, 9-10 سال عمر تھی. ایک دن میں نے حضور کو دیکھا, یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ دی ہے نا, پکی پڑی ہوئی ہے, سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے, روٹی زمین پہ کھاتے ہیں, نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں, وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں, نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتا ہے. باقی ہر چیز کی ہوش ہے, صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں. مولا علی شیر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا, میں بچہ تھا,
ایک دن میں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے, اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نماز ادا فرما رہے, فرض ہونے سے پہلے. اور حضرت علی کا میں نے قول سنایا تھا, مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے, خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا, جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دل ہی نہیں لگتا. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی, اللہ اکبر کہا, پھر گردن جھکائی, دیر تک کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی. کہتے میں بچہ تھا, غور سے دیکھتا رہا, غور سے دیکھتا رہا. جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے معزز بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا, اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. مجھے کیا پسند آئی ہے؟ چلو سارے بولو بھلا کیا پسند آئی, کیا پسند آئی ہے جی؟ دعا کرے سارے مسلمانوں کو نماز پسند آ جائے, آمین تو کہنا, سب کو نماز پسند آ جائے. اللہ کرے اوپر جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں سب کو نماز پسند آ جائے, اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عادی بنا دے. نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے, میں نے بھی پڑھنی ہے. کیا؟ نماز. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ, تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دے. اور پھر چپکے سے حضور نے کان میں کہا, فرمایا اپنے ابا جی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت, مشورہ کر لے. جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس, میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے. کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے, وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے, اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں. جو کہ کرتا جا. حضرت علی کہتے ہیں 10 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین, محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے, قریبیوں کو ڈرائے, قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے. قریبی ذرا مشکل سے مانتے, نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی, یہ ذرا مشکل سے مانتے. حضرت علی کہتے میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی, فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لا. آپ فرماتے ہیں 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھرنے لگا, 10-11 سال کا مبلغ. یہ دیکھے کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر, میں 10-11 سال کی عمر میں دین کے لیے نکلا, اور پھر وہ 10 سال میں نکلے تو بدر سے لے کر احد تک, حنین سے لے کر خیبر تک, اور مدینے سے لے کر کوفے کی جامع مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لیے نکلے ہی رہے. فرماتے ہیں 10-11 سال کی عمر میں نکلا. میں نے ابو سفیان کو کہا, ابو لہب کو دعوت دی, میں نے ابو جہل کو بلایا, عتبہ کو, عتیبہ کو, ولید کو, میں نے عباس کو, حمزہ کو, کہتے میں تمام کو, قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں. نبی پاک نے کھانا کھلایا, اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی, فرمایا میری برادری والوں, میرے چچاؤ, میرے عزیزوں, اس لیے بلایا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے. میری مدد کرو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ تعاون کرو, آؤ نکلو چلے, اٹھو میرے ساتھ. کہتے کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے, اس وقت تو پرجوش تھے, چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے. جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے, خون دینے کی باری آئی ہے تو چپ کر گئے. جسے زندگی کو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے, میرے قافلے میں شامل کوئی کم ضرب نہیں ہے. کہا چلو میرے ساتھ کتو. حضرت علی کہتے ہیں حضور کے کچرا دیکھتے کہ کو پکارتے, تو چل تو چل, پر کوئی آواز نہ دیتا.
کہتے جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، مولا علی عمر 10 سال 9 سال، کہتے میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں کھجور کھا رہا تھا، میری نظر پڑی تو میں نے کھجور بھی پوری نہ کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا، پیچھے کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھا، قد پہلے چھوٹا تھا، عمر تھوڑی تھی، میں نے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور یوں دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلتے تو نہ چلے، انا حافظو کا یا رسول اللہ، انا ناصرو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ میدان میں نکلے، جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی حفاظت کرے گا۔ حضور آپ میدان میں نکلے، دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا، آپ نکلیے۔ حضرت علی فرماتے 10 سال کی عمر میں میں اپنے رسول کے ساتھ نکلا، ہاں بڑی بڑی کوٹھیاں پیروں کی، علماء کی، اور جو زیادہ علی علی پکارتے ہیں وہ ذکر کرنے کے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ بیچتے پھرتے ہیں ذکر اہل بیت، بکتا پھرتا ہے، اور اس قدر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام علیہ رضوان پہ تان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ معاذ اللہ تان کرتے ہیں۔ سنو مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتا ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتا ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شعر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شعر ہوں، تم میں مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتا چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی کی تلوار کا ایک بار دان میں، ایک بار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کریں تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے، ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گئے کہ تلوار چلاؤ، ایک تلوار چلا۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوگی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے اس پہ آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے۔ حضرت علی صحابہ کہتے سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ ڈنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے، پر میں ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ میں فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا،
حضرت علی شیر خدا کہتے میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے، میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40 حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے، دعوت سب لوگ آئے، ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ پورے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے حضرت علی صاحب میں بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے، میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتا میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ، تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں، لیکن نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں، اور مانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا، بتاؤ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا، تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا، یہ عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا، پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا، انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو خرول لگا تھا جھاڑا، ہاتھ منہ جھاڑے، امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے، کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ، کوئی خیبر آ تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں، خیبر کوئی ہے تو لا، میں ابھی بھی توڑنے کو، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے، اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو تو لا۔ کہتے میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا، میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے، یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے، کیفیت ہی بدل گئی۔ فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے، آنے لگے بیٹا ڈرنا، مسئلہ سمجھ، کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا، میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے، آج بھی اگر کفر للکارے گا، آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا، علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جواب، حیرت ایمانی آج بھی بڑی، دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا، میرا جوان ہے، تو بتا کو خیبر توڑنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں، حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔ حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی، امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا، تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کب تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑا گناہگار شخص سیاہ کار قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولیں گے تو وہ ڈرے گا، خوف کھائے گا، تو رب کریم فرمائے گا اسے کوئی سزا نہیں دینی، میرا ارادہ قدرت بن گیا ہے، میں اسے بغیر حساب کتاب جنت دوں گا۔
बस मालिक है ना, अदल करे ते थर थर कंबल, ऊंचिया शाना वाले ते जे फजल करे थे, जे फजल करे थे फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले कहा मेरा इरादा माफ करना इसे। अब माफी मिल गई, जन्नत में जाने लगा तो खुद ही बड़ा शर्मिंदा हो गया। बाज लोग इतना प्यार करते हैं कि बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा होके कहने लगा मौला मुझे तो अपने दिनों का भी पता है, रातों का भी। करीमा कोई ऐसी शय नहीं जिससे माफी मिल जाए, तो मुझे बता दिया जाए कि क्या सबब बना मेरी बख्शिश का। तो रब करीम ने फरमाया अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक दिन तो रात को गुजर रहा था, तेरे पैर से करोड़ा टकराया था। कोई बंदा नहीं था जो फोटो खींच लेता तेरी अखबार में देता, अब तो फटाफट फेसबुक पे आ जाते हैं ना। तो ये कोई नहीं था तेरे इश्तिहार छापने वाला, कोई नहीं था नारे लगाने वाला, कोई तारीफ करने, कोई अंधेरी रात थी, अंधेरा था, कोई था ही नहीं। और उस अंधेरे में तूने वो रोड़ा उठाया अपने हाथ से और फिर थोड़ा तकल्लुफ करके तू कोने में गया और तूने उसको दूर फेंका। क्यों फेंका था? तेरा तो कोई नफा नहीं था। तो बंदा अर्ज करता है मालिक वो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह मैंने उनकी खातिर वो रोड़ा फेंक दिया। मेरे महबूब फरमाने लगे रब फरमाएगा तो रात के अंधेरों में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं कयामत के अंधेरों में तेरा ख्याल ना करूं? आज तेरा ख्याल ना करूं? बस वो तेरी नेकी, शर्त यह है कि इखलास वाली हो, शर्त यह है कि तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से पाक हो, शर्त यह है कि अल्लाह की रजा के लिए। कहा वो तेरी नेकी इतनी पसंद आई कि वो तेरे सारे गुनाहों पर स्याही फेर के आज तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देने का इरादा कर ली। लेकिन यहां तो मामला ये है, यहां अल्लाह आपको जदा दे, यहां ये मामला है कि हमारा भाई ना 10 मील पे जाके किसी दोस्त से कर्जा ले आता है पर हमें नहीं दुख बताता। वो कहता है ये पहले अपनी बीवी से मशवरा करेगा, फिर 20 यारों के सामने शिकवा करेगा कि मुझे जीने नहीं देते, रोज पैसे मांगते। हमारे अपने हमें तकलीफ नहीं बताते। हमारी बीवी हमारे साथ अपने मेके के दुख डिस्कस नहीं करती। वो कहती है कि ये तो कहेगा मैंने पहले कहा कि तेरे मेके अच्छे नहीं। हाँ, हमारे अपने लोग नहीं डिस्कस करते, इसलिए कि हमने तबीयतों में वो सख्ती पैदा की है कि हम अपनी जात से शुरू होते हैं, अपनी जात पर इख्तिताम हो जाता है। इस तरह तो खत्म हो जाएंगे हम। जो अपनी जातें बनाते रहते तो मिट जाते हैं, कुछ उनके हाथ नहीं आता। खुदारा थोड़ा दाएं बाएं भी देखें। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की मैंने मिसाल दी ना उनकी किताब से, तो इमाम राजी के लिए हजरत अबू अली रिबाती एक बुजुर्ग गुजरे, वो इमाम साहब के ज़माने में थे, उनके साथ रहते थे। हमारे ज़माने में तो अल्लाह ताला माफ़ करे बड़ा मुश्किल है ना, एक शोबे का बंदा दूसरे शोबे की तारीफ करे या उसके लिए दुआ करे, ये तो मुमकिन ही नहीं होता। बल्कि हमें कोई ना कोई नुक्स नज़र आ ही जाता है। कहते हंसना नहीं सही, बाकी तो ठीक है सारा ही। कोई ना कोई शय बहरहाल हमें मिल ही जाती है, कोई ना कोई। जब जो आदमी जो चीज़ तलाश करना चाहता है उसे वो चीज़ मिल जाती है, जब इरादा जो था उसका। अबू अली रिबाती रहमतुल्लाह अलैह हर नमाज में इमाम राजी के लिए दुआ मांगते। तो जो है मेरी बात पर, इमाम फखरुद्दीन राजी बड़े सारे आदमी है, मुफस्सिरीन में भी आपका नाम है, सूफिया में भी बड़ा नाम है। अगर नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से बाकायदा सलूक की तरबियत दी, बाकायदा। अब तो बाकायदा सलूक की तरबियत ही नहीं है ना बहुत सारी जगहों, बाकायदा तरबियत याफ्ता सूफी थे। तो उनके जमाने के एक दूसरे आलिम, वो भी बड़े आलिम थे, हदीस के बड़े उस्ताद थे, वो उनके लिए हर नमाज में दुआ कराते। तो उनके शागिर्दों ने एक दिन कहा कि उस्ताद जी, ना वो आपके उस्ताद हैं ना आपके मुर्शिद हैं, पर हर नमाज में उनके लिए दुआ कराते।
آپ فرمانے لگے یار وہ جتنا بڑا مفسر ہے نا اتنا ہی بڑا انسان بھی ہے، اس کا نا اخلاقی قد بھی بڑا اونچا ہے۔ کہا وہ کس طرح بتائیں تو صحیح۔ فرمانے لگے نہ میرے استاد ہیں نہ میرے مرشد ہیں، پر میں نے ان کے ساتھ ایک حج کیا، میں نے ان کے ساتھ ایک میں ان کے ساتھ ایک میاں صاحب فرمایا کرتے تھے نیمے نال تے نب جاندی جے کر دلوں نبھائیے، پر اچھے نال نہ نب محمد یہ کسرا نہ کھائیے۔ ایک حج کیا میں نے ان کے ساتھ، اس لیے مجھے پتہ ہے۔ کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے ہم اپنے شہر سے نا 4-5 لوگ گئے تھے حج کرنے، اور بتائیں ہم تو یہاں بس میں بھی چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں سیٹ اچھی کون سی ہے، پہلا بس تے سواری تے سیٹ ملو، بھاگ کے دیکھو کون سی مناسب ہے، اپنے قبضے میں کرو، جو باقی رہ جائے گی باقی دنیا جانے۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے۔ کہنے لگے کہ حج میں ہم ساتھ تھے، 4-5 لوگ تھے، تو امام فخر الدین رازی فرمانے لگے میں بھی تھا باقی لوگ بھی تھے۔ سنیں جی تھوڑی دیر، میں نے بڑی جلدی بات ختم کر دینی۔ کہنے لگے کہ فرمانے لگے امام راضی کہ میں تمہیں ایک شرعی مسئلہ نہ بتاؤں، توجہ کریں گی میری بات پہ۔ ایک شرعی مسئلہ، تو ہم نے کہا حضور بتلائیے۔ تو فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا جب 3 یا 3 سے زیادہ لوگ سفر کرتے تھے تو حضور ایک کو امیر مقرر کرتے تھے۔ وہ بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے، کھانا کیا ہے، سونا کہاں ہے، نماز کہاں پڑھنی ہے، پھر امیر کی اطاعت ہوتی رہتی ہے۔ ایک کو امیر نہ بنا لے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ حضرت صاحب امیر بننا چاہتے ہیں۔ آ جاتا ہے نا خیال فٹافٹی، بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بات کرنا۔ مجھے ایک دفعہ ایک دستار فضیلت کے جلسے میں جانا تھا، تو مجھے وہ کہنے لگے آپ نے علماء کے فضائل بیان کرنے ہیں، تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل کام، اس لیے کہ مجھے بھی لوگ چھوٹا موٹا مولوی سمجھتے ہیں۔ یہ میں مسئلے بیان کروں گا تو اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں گا کہ کسی اور کی بات ہو رہی، تو بار بار میرے اندر سے آواز آئے گی کہ تیری بات ہی ہو رہی، اور لوگ بھی سمجھیں گے آج اپنی عظمت ہی بیان کر رہا ہے۔ تو یہ مشکل مرحلہ ہے۔ امام راضی نے جب کہا نا، امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ ایک کو امیر بنا لیتے، ٹھیک ہے جی، بزرگوں نے ڈانٹ دیا تو بچوں نے سہ لیا، ختم ہو گئی بات۔ اب توجہ کریں آپ میری بات پہ۔ یہ عشاء تک جلسہ تھا، کچھ مجھے بھی تھوڑی مجبوری تھی، میں لیٹ آیا اور مجھے آگے بھی پہنچنا ہے، اون سنگیوں سے بھی تھوڑا سا وعدہ تھا، وہاں بھی جانا ہے، تو میرا خیال ہے اس کو مینٹین کرنے میں نہ سارا ٹائم لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑی توجہ کریں، میں تو بات سمیٹنے کی طرف چل رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ حضور آپ ہی امیر بن جائیں سفر کے، تو کہتے ہیں امام راضی امیر بن گئے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ بزرگ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں کہ ہم جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ہمیں بھی اپنا کام نہ کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جوتے بھی کوئی اور اٹھاتا ہے، عادت سی ہو جاتی ہے، مشکل ہوتا ہے، پھر بہت سارے مقامات پر مشکل محسوس ہوتی ہے جب عادت نہیں رہتی۔ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شاگرد محبت کرتے ہیں، وہ اپنے انداز میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن کئی دفعہ دشواری ہو جاتی ہے، پھر انسان مشکل سے اپنی چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کہاں پڑی ہوئی ہے، مشکلات میں آ جاتا ہے۔ حضرت عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، مفسر بھی تھے، زمانہ جانتا تھا، لیکن جب حج کے امیر بنے نا تو حضرت بولی رباطی فرماتے ہمارے سارے کام ہمارے امیر نے کرنے شروع کر دی۔ ایک بیگ اس گلے میں، دوسرا ایک اس گلے میں، تیسرا سر پہ رکھ لیا، حضور ہمیں دے دے۔ فرمانے لگے چپ کرو، میں کام نہیں بانٹ رہا، میں تمہارا امیر ہوں، جو کہوں گا تمہیں سننا پڑے گا۔ آپ فرماتے سارا کھانا وہ بناتے، ہمیں وہ اٹھاتے، وضو کے لیے پانی لاتے۔ فرماتے ایک دن رات کو تیز بارش تھی، سردی تھی، تو امام فخر الدین رازی کے بیگ سے 4 چادریں نکلی، تو امام صاحب نے نا کہیں سے لکڑیاں وہ لے کے آئے، پتا تھا کہ رات بارش ہے اور ہوا بہت تیز چل رہی تھی، بارش تو رک گئی، ہوا نہیں رک پا رہی، تو کہتے 4 کونوں میں لکڑیاں لگائی اور پھر 4 چادریں انہوں نے باندھ کے اس طرح کا سائبان بنایا کہ اندر ہوا نہ آئے، پھر ہمارے لیے بستر بنایا، اور کہتے ہیں ایک چادر
बांधने को जगह न मिली तो इमाम साहब सारी रात वो चद्दर पकड़ के खड़े रहे। फरमाते हैं जब आधी रात गुजरी तो हमारे तो आंसू ही निकल गए। मैं उठ के कदमों में बैठा, मैंने कहा यार तू मेरे शहर में रहता था, मेरे करीब बसता था, पर तू इतना बड़ा शख्स था ये मुझे खबर नहीं थी। तो इतना बड़ा आदमी था ये पता नहीं था। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने हाथ बांध के कहा हुजूर बस करें, कलेजा फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता। इतनी नौकरी ना करें कि हमारे ऊपर फिर ये कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाए। हजरत बोले रिबाती कहते बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठाया और फिर मिन्नतें कर कर के सारे सफर में 6 महीने का सफर था जाने आने का। कहते मिन्नत कर कर के थोड़े थोड़े काम किए। आप फरमाते मेरे वाली से भी मुझे बड़ा ही प्यार है, उस्ताद और मुर्शिद से भी बड़ा इश्क है, लेकिन जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मेरे लबों पर इमाम राजी का नाम सबसे पहले जारी हो जाता है। सबसे थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें। आप यकीन करें बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि कोई उन्हें समझाए, कोई अच्छा आदमी उनसे दोस्ती करे। कुछ लोगों को जरूरत है, वो मांगना नहीं चाहते, हाथ नहीं फैलाना चाहते, उनकी जरूरत है कि कोई थोड़ा सा दौलतमंद आदमी थोड़ा सा उन्हें काम स्टार्ट करके दे दे। वो पता नहीं कितना उम्मत का मिल्लत का फायदा करेंगे, लेकिन हम हाथ थामने को तैयार नहीं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, प्यार करने को तैयार नहीं। मोहब्बत जब आप अल्लाह की मखलूक से करेंगे और जब आप उनकी अश्क शुई करने की कोशिश करेंगे, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखे ना इमाम गजाली का विसाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर अल्लाह ने बड़ा इस्तकबाल किया होगा, तो आप फरमाने लगे उसने फजल किया और गजाली को माफ करके जन्नत का आला दर्जा दिया। तो कहा हुजूर कौन सी किताब, कौन सी नेकी, कौन सा खैर का काम? फरमाने लगे सारों पर अल्लाह बड़ा करीम है, पर मैंने जब पूछा ना मेरी बख्शिश का सबब क्या बना, तो मुझे बताया गया कि गजाली तू एक दिन लिख रहा था और तूने स्याही पास रखी थी, कलम तेरे हाथ में था, और तूने, आपको पता है वो पुराने जमाने में अभी थोड़े साल गुजरे कि वो स्याही लगा के कलम से लिखा जाता था। तो कहते मैंने दवात में स्याही लगाई और जब मैंने उठाई ना तो गर्मी बड़ी शदीद थी, एक मक्खी आके स्याही पे बैठ गई। मैं चाहता तो उड़ा देता, मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, कभी पी लेना कभी सारा पानी और इसकी प्यास बुझ जाए तो मैं दोबारा लगा लूंगा, स्याही बड़ी है। फरमाते उसने पिया और पी करके जब वो उड़ गई तो मुझे मेरे दिल को सुकून बड़ा हुआ, पर मैं वो बात भूल गया, फिर कभी याद भी ना आई। पता तो तब चला जब कयामत में उस बात का अजर मिला। जब उसका अजर मिला ना, रब करीम ने फरमाया वो तू मेरी छोटी सी मखलूक पे रहम खाए, मैंने आज तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए। थोड़ा प्यार करें, थोड़ी